رہے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھیں. فاروق صاحب اس طرح بیٹھ کے بات نہیں کی. آپ بیٹھیں. آپ جماعت اسلامی والے صرف یہ تیلی ڈالنا جانتے ہیں بھائی, کام کر رہے ہیں. اچھا بولیں جی منسٹر. جی اچھا بات سنیں. فاروق صاحب بیٹھ جائیں. فاروق صاحب انٹرپٹ نہ کریں. فاروق جی سجاد صاحب. جی اسپیکر صاحب, میں دعا کے لیے جو ہے نام محمد ایوب سوڈو گھڑائی صاحب ہیں. ان کا جو ہے وہ کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے میرے حلقے میں. ان کی مغفرت کے لیے دعا. اور ان کے ساتھ ساتھ حاجی قاسم مندرہ صاحب ہیں, ان کا بھی ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے. ان دونوں کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے قاری صاحب سے دعا کی درخواست ہے. بہت بہت شکریہ. جی جمال صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. دعا کی درخواست ہے. بدھ کے دن بلوچستان کے اندر فتنہ خواری سے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 5 فوجی جوان شہید ہوئے. ان کے لیے دعائے مغفرت. اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو صبر جمیل عطا فرمائے. سر آج صبح ڈیفنس کے علاقے میں ٹرالر سے 2 جوان موٹر سائیکل والے ہلاک ہو گئے. ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. جی فیصل صاحب. شکریہ سر. تمام پاک فوج کے شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. ہمارے جوائنٹ ٹاؤن آرگنائزر راہل ملک صاحب پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. جی راشد صاحب. درخواست کروں گا کہ افواج پاکستان کے تمام شہداء کے لیے دعا کی جائے. اور پچھلے ہفتے جو ہے سرحد کے اندر پولیس کے جو جوان شہید ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کی جائے. ہمارے حیدرآباد کے MNA سید وسیم حسین بھائی کی خوش دامن کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے دعائے مغفرت. ہمارے ناصر قریشی بھائی MPA ان کے سسر بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے دعائیں. جی ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر ہمارے پاک فوج کے وہ جوان جنہوں نے مارکہ حق میں اپنا کردار ادا کیا اور اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جامِ شہادت نوش کیا, ان کے لیے دعائے مغفرت. اور وہ نوجوان کہ جنہوں نے اس مارکے کو لڑتے ہوئے جو زخمی ہوئے ان کے لیے دعائے صحت. اور وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے مارکہ حق میں اپنا کردار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پہ کردار ادا کیا, ان کے لیے دراز عمر کی دعا. ذوالفقار شاہ صاحب. سر ہمارے اس ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا کہ میئر میپور خاص ہمارے عبدالرؤف غوری صاحب کی زوجہ کا کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا ہے, ان کے لیے بولوں گا. بیوسیں اساں جو تمام معتبر کاؤنسلر نبی بخش بلوچ جو نوجوان فرزند نواب بلوچ جو انتقال تھا انہیں لا. بیو اساں نواب زادہ میر خیر اللہ ٹالپور جو بھا نوجوان میر شیر اللہ ٹالپور جو انتقال تھا ہے کچھ ٹائم پہلے, انہیں لا ان ہاؤس کے گزارش کرنے سے دعا. امداد پتافی صاحب. سر اسانجے MPA خرم کریم سمرے جو چاچو ڈاکٹر عبدالعزیز سمرے صاحب جو انتقال تھی ہے ان لائے دعا کرائیے. غلام قادر چانڈیو صاحب. گزارش پہ دعاؤں تو ماشاءاللہ کوڑ ساریوں وڈی سٹھی تمام بہتر گلا, پر ماں ایکس MPA اسانجو رہو حاجی عبدالخالق سمرو صاحب ان جو وڈو فرزند سابقہ MPA عبدالکریم سمرے صاحب جو وڈو بھا موجودہ MPA خرم کریم سمرے صاحب جو چاچو ڈاکٹر عزیز سمرو صاحب گزارے ہوا, ان لا مجھے گزارش آتا ہے دعائے مغفرت گھری ونے. بڑی مہربانی. خیر النساء مغل صاحبہ. جی دعا جی گزارش ہے اسانے ملک پاکستان جی خوشحالی سلامتی کے لائے, اسانے پاکستان جی تمام فورسز جی سلامتی کے لائے, اسانے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ, میر مرتضی صاحب, میر شاہ نواز, اسانے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لائے دعا جی گزارش ہے. اسانے پارٹی چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, اسانی محترمہ عادی فریال ٹالپور صاحبہ, پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب جی صحت سلامتی کے لائے دعا جی گزارش ہے.
साहिमा आगा साहिबा। जी स्पीकर साहब, गुजारिश है दुआ की कि भारत में जो मसीही बिरादरी के लोगों का कत्लेआम मचाया है जो मोदी सरकार ने, मैं उनके लिए दुआ की मग़फ़िरत और चाहती हूँ कि इस चीज़ पर हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए कि वो अब अक़लियतों को भी निशाना बना रहे हैं, हमारे साथ साथ वो अक़लियतों को भी नहीं छोड़ रहे, उन्हें भी वहाँ पर जो है वो इंसानियत सोज उनके साथ सलूक है। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको उन्होंने वहाँ पर अभी रिसेंटली कल जो है वो वहाँ पर ये वाक़या हुआ है और कत्ल किया गया है। थैंक यू सो मच। Question number 1282, Mr. Abdul Basit Saab. Question number 1283, Abdul Basit Saab. Question number 1286, Abdul Basit Saab. Question number 1586, Dr. Fawzia Hamid Sahiba. Sir, question number 1586. Answer be taken as read. सर, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था मिनिस्ट्री ने ठीक जवाब दिया हुआ है। नो फर्दर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मुझे पता ही नहीं क्वेश्चन। जी कुरतुल ऐन साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अच्छा, मैं सवाल करना चाहती हूँ कि एक तो ये कि इसमें ये लिखा है कि विमेन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स सक्खर में है, तो और जगहों पे और अजला में क्यों नहीं बनाए गए? और दूसरा ये कि सिंध के 15 अजला में विमेन कंप्लेंट सेंटर का क़याम किया गया है, तो इसके अलावा सिर्फ 15 जगह पे है और दीगर जगहों पे क्यों नहीं है? मैं एक साथ तीनों क्वेश्चन करना चाहूँगी कि और गैर रस्मी इक़्तिसादी शोबे में घरेलू ख़वातीन के लिए सिर्फ कराची, सक्खर और शिकारपुर और खैरपुर में फलाह बहबूब का मंसूबा बनाया गया है, तो दीगर जगहों पे क्यों नहीं बनाया गया? इन तीनों सवालों का अगर जवाब एक साथ मिल जाए तो शुक्रिया। जी मिनिस्टर साहिबा। जी सर, बहुत शुक्रिया। जैसे सर मेरी बहन ने एक ही सवाल में 3 सवाल करती है कि ये इदारे जो कॉम्प्लेक्स 2 जगहों पर है बाकी जगहों पर क्यों नहीं है। सर आपको पता है कि कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी स्कीम जब बनाती है तो वो एडीपी के अंदर आता है, तो एक साथ तमाम ज़िला में कोई भी स्कीम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जहां ये बने हैं, ये तैयार हुए हैं, नेक्स्ट एडीपी में जहां नहीं बने तो वहां के लिए हमने प्रपोजल दिए। इंशाल्लाह जो डिस्ट्रिक्ट जो डिवीज़न रहते हैं तो उनमें भी इंशाल्लाह ताला हम कंप्लेंट सेल भी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे और सेफ हाउसेस भी बनाएंगे, और कुछ जगहों पे अंडर प्रोसेस है और जैसे कंप्लीट हो जाएंगे मेरी बहन नेक्स्ट टाइम सवाल करेगी तो उसमें हम डिटेल में उसको और जवाब देंगे कि कहाँ कहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन ये काम चल रहे हैं। जी राशिद साहब। वाले मिनिस्टर साहिबा से कि क्या कोई ऐसी स्कीम आइंदा किस पर है कि हैदराबाद की ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए इनके जहन में या सिंध हुकूमत के जहन में हैदराबाद की ख़वातीन के लिए भी कोई कॉम्प्लेक्स या उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी कोई काम इनके जहन में है आइंदा? सर हैदराबाद में हमारा सेफ हाउस भी है और दारुलमान भी है, और इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत आगे मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, मज़ीद जो है वो सिक्योर करने के लिए ख़वातीन को हम जो है वो वुमेन हॉस्टल का क़याम इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर में करने जा रहे हैं। और ये बाकी चीज़ें जो है वो हैदराबाद में ऑलरेडी मौजूद हैं, नहीं है तो वो हॉस्टल नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें वो भी बना देंगे। Now question number 1889, Sajjad Ali Sumro Saab. Yes, we have question number 1997. Answer be taken as read. आज कुछ जल्दी जाके जी मेरा जो है ना ये हमारी मैडम से सवाल है कि
یہ نمائشیں کن شہروں میں منعقد ہوئیں؟ کیا ان میں دیہی علاقے خصوصاً سندھ کے پسماندہ اضلاع کی خواتین کو بھی برابر کا موقع دیا گیا ہے؟ جی منسٹر صاحبہ. سر میرے بھائی نے جب سوال پوچھا تھا تو سوال یہ ہے کہ 2022 سے اور 24 تک کتنے نمائشیں ہو چکی ہیں. اگر یہ پوچھ لیتے کہ کن کن شہروں میں ہوئے ہیں تو ہم وہ بھی ڈیٹیل بتا دیتے. ویسے نارملی کراچی، حیدرآباد اور سکر میں جو ابھی مجھے یاد ہے، اگر یہ ڈیٹیل میں پوچھیں کہ کن کن شہروں میں اور کن کن اضلاعوں میں ہوئے ہیں تو وہ ڈیٹیل میں جواب بھی انشاءاللہ ہم اس کو پرووائڈ کر دیں گے. جو سوال اس نے کیا اس کے جواب کے مطابق جواب یہ ہے. اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو آپ ایک اور سوال جو ہے وہ سبمٹ کروا دیں. سیکنڈ سپلیمنٹری. میرا منسٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے، کیا ان خواتین کو تربیت کے بعد مستقل روزگار یا کاروبار کے لیے کوئی سپورٹ جیسے قرضہ، مارکیٹ لنکیج، ان آن لائن پلیٹ فارم کوئی فراہم کیا گیا ہے اس تربیت کے بعد؟ جی بالکل. جب ہم ان کو تربیت دیتے ہیں، تربیت کے بعد اگر کوئی اسمال بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو ڈپارٹمنٹ اس خواتین کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. نو مور کوسچن. تھینک یو. جی صابر صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. سر ایک زمانے میں ہر شہر میں نہ صرف مینا بازار لگائے جاتے تھے بلکہ خواتین کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی ہنرمندی اور دستکاری کے ذریعے اپنے گھروں کو بھی سپورٹ کریں اور سوسائٹی کا فعال کردار ادا کریں. سر کیا ہوا کہ جب ان کے پاس ایسے موقع نہیں رہے تو آپ نے دیکھا کہ پنکی دا کوئن جیسی ہمارے سامنے کریکٹر سامنے آنے لگے. تو سر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے ان کے شہروں میں ان کی دستکاری کے لیے نمائشوں کا اور مینا بازار کا مسلسل انتظامات کیا جا سکے؟ جی منسٹر صاحبہ. سر ہم بالکل یہ جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مینا بازار اور یہ سر ہم کرتے ہیں. کراچی میں اسی سال ہم نے شارع فیصل ایبٹ سب نے دیکھا ہوگا مین روڈ پر ہے، یہاں پہ بہت بڑا ہم نے جو ہے وہ نمائش کا انتظام کیا تھا. پورے سندھ سے خواتین وہاں پر آئی تھیں اور اس کے علاوہ ہم حیدرآباد میں بھی کر چکے ہیں اور شہید بے نظیر آباد میں بھی کر چکے ہیں کیونکہ ہم بھی کرتے ہیں اور مختلف این جی اوز بھی سر جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں مدرس ڈے پر بھی